سندھ کی کہ ریونیو کا 95% پلس دیتے چلے جائیں آمدنی کا، اور آپ اس کے بعد اف بھی نہ کریں ہم جو آپ کے ساتھ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو، حکومت پاکستان کو، ریاست کے تمام اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بات کسی سیاسی پارٹی ایم کیو ایم جیسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے. آپ ہماری بات کو تو سیاست کہہ کے تعصب کی نظر کر دیتے ہیں، تعصب والی بات کہہ کے نظر کر دیتے ہیں. بزنس مین تو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ اپنی جینوئن گریونسز، اس نے جب 2 دفعہ پاکستان کے آرمی چیف یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں کی بزنس کمیونٹی سے انٹریکٹ کیا، اس گفتگو میں انہوں نے جو ریالٹیز تھیں اس کا سامنے رکھا، اس کی بات کی، جس کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں ناگوار گزری اور آپ نے یہ باقاعدہ آفیشیلی سب کے سامنے یہ والی بات کی. تو یہ بات بہت نامناسب ہے اور ہم اس کی بہت بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. اور ہم کراچی کی اور پورے پاکستان کی، سندھ بھر کی، اور خاص طور پر کراچی حیدرآباد کی بزنس کمیونٹی کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے کبھی بھی آپ سے ناجائز ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی آپ سے فرمائش نہیں کی کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں چاہا، کیونکہ ہم آپ کو لبرلائز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آزاد چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی بزنس میں ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے، اور آپ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. آپ جانتے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ پچھلے 40 سالوں میں رات دن، صبح دوپہر شام، کوئی ہو، ہمارا ایم پی ہو، ہمارا ایم این اے ہو، ہمارا گورنر ہو، ہمارے کارکنان ہوں، تمام ادوار میں آپ کو ایکسیسیبلٹی اگر کہیں پر رہی ہے تو آپ ایم کیو ایم کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی آپ کی داد رسی سننے والا، بات ماننے والا کبھی بھی نہیں رہا. اس بات کو لوگ غلط تاثر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کا ہم سے جو ناتا ہے وہ آپ کی خدمت کر کے ہے. خدا نخواستہ آج کے دور میں کوئی کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو جو ہے وہ زبردستی نہیں کرا سکتا، عزت نہیں کروا سکتا. تو اس والی بات کو غلط طور پر پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے. آپ کا ہمارا رشتہ اس والی بات پہ آپ کی خدمت کر کے، یہ پوری کراچی کا انفراسٹرکچر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر آپ کے لیے بنایا، بزنس کمیونٹی کے لیے بنایا. آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یہ کورنگل انڈسٹریل زون، یہ لانڈی انڈسٹریل زون، یہ فیڈرل بینی انڈسٹریل زون، یہ نیو کراچی انڈسٹریل زون، یہ 4 انڈسٹریل زون ہمارے زمانے میں ون آف دی بیسٹ گروئنگ انڈسٹریل زونز تھے. سڑکیں، پانی، سیوریج، ہر طرح سے آپ کو، آپ دن اور رات آپ کی خدمت کی، اور آپ سے خدا نخواستہ 1 روپے، 1 پیالی چائے بھی ہم نے آپ سے نہیں پی ہے. یہ ہم نے کہ اس کا رشتہ ہے، ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے اس کے بعد جا کر یہ تمام ریلیشن شپ جو بلڈ ہوئی ہیں. جو لوگ آپ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سندھ میں انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے، میں بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ صحافی حضرات اور پورے کراچی کی دنیا کے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے خود اپنی ایک تقریر میں یہ گلہ کیا کہ بلاول ہاؤس میں بھی پینے کا پانی ٹینکر سے آتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی. میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی کو 16 سال ہو گئے صوبائی حکومت میں، اس پارٹی کے سربراہ کے گھر میں پانی ٹینکر سے آتا ہے، تو میں اورنگی والوں کی کیا شکایت کروں، میں لانڈی والوں کی کیا شکایت کروں، میں بلدیہ والوں کی کیا شکایت کروں، میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، پی سی ایچ ایس، محمود آباد، ان کی میں کیا، ڈیفنس والوں کی، ڈی ایچ اے والوں کی میں کیا شکایت کروں کہ جب جس پارٹی کے سربراہ، جس پارٹی کی 16 سال سے حکمرانی ہے، اس پارٹی کے سربراہ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، تو اس کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے. میں پچھلی دفعہ جب آرمی چیف آئے تھے یہاں پر، انہوں نے بزنس کمیونٹی ان سے انٹریکٹ کیا تھا، میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں دو باتیں کر کے کہ ایک تو یہ جو جتنی بھی باتیں خالد بھائی نے کی ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے، وہ ایم کیو ایم نے وہ حل بھی پیش کیا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ 27ویں ترمیم، ایم کیو ایم کی پیش کردہ 27ویں آئینی ترمیم کو منوون ایکسیپٹ کریں، جس میں اختیارات اور وسائل چیف منسٹر ہاؤس سے نکل کر لاڑکانہ کی گلیوں میں، شکارپول کی گلیوں میں، جیکب آباد کی گلیوں میں، حیدرآباد کی گلیوں میں اور کراچی کی گلیوں میں اختیارات اور وسائل آئیں گے. 22,000 ارب روپے 16 سالوں میں آپ کو ملے ہیں، آپ نے خرچ کر دیے 22,000 ارب. اس سال، صرف اس سال
डिविजिबल पूल में 7,600 अरब रुपए सूबों को बटे हैं, मेरे सूबे को 1,800 अरब रुपए मिले, 1,800 अरब रुपए डायरेक्ट कैश वफाक से। 1,800 अरब रुपए आप हमें एक साल के लिए दें और कराची के मसाइल को, फिर उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे भाई मसला, हम पूछे मसला, किसी को कोई मसला रह नहीं जाएगा। 1,800 सिर्फ एक साल के पैसे इतने होते हैं। तो हमने क्या बात की है अपनी आईनी तरमीम में कि इख्तियारात और 42 डिपार्टमेंट दे दें आप नीचे लोकल गवर्नमेंट को, और ये जो पैसा आपके पास आता है वफाक से सूबों को, वो जो उसमें डिस्ट्रिक्ट के पैसे हैं, कराची के, लाड़काना के, लाहौर के, पेशावर, कोयटा के, वो पैसे डायरेक्ट वफाक जो है वो उन डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट डिविजिबल पूल में वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मद में वो दे। ये हल हमने बताया। अगर ये नहीं किया, अगर आपने ये बात नहीं मानी, नहीं कर रहे आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले दिनों कराची के ताजिरों ने, और इस बात की तायीद जो रिपोर्ट हुई अखबारों में कि आर्मी चीफ ने भी इस वाली बात की तायीद की है कि पाकिस्तान में नए सूबे फिर बनने चाहिए, फिर सूबों की बात उठेगी। अगर आप इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं देंगे तो पाकिस्तान में फिर नए सूबों की फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गई है और फिर सूबों की बात उठेगी। ये अखबारों में रिपोर्ट हुई है ये वाली बात, जिसमें बहुत आपको बहुत तकलीफ और परेशानी भी हुई है। फिर सूबों की बात उठेगी, हम नहीं चाहते लेकिन सूबों की बात फिर उठेगी। अगर आप इख्तियारात और वसाइल, ये एक ही हल है इन सूबों को रोक, नए सूबे बनने के रोकने का जो फॉर्मूला है वो 27वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करने की बात है। अगर आप 27वीं आईनी तरमीम को नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान भर में सूबों की बात उठ रही है और यहाँ से भी फिर सूबों की बात उठेगी, फिर उस पर आपको फिर नारा, और ये नेचुरल फिनोमेना होगा, इस पर फिर कोई शिकायत ना करे। इस कराची को डेवलप किए बगैर, इस कराची की बिजनेस कम्युनिटी की आबियारी किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान को अगर फलना है, फूलना है, आगे बढ़ना है तो कराची को तरक्की देनी पड़ेगी, कराची के लोगों को इसका जायज़ हक़ देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कोटा सिस्टम के नाम पर देही और शहरी का, तो आपने सिर्फ वो अल्फाजों का चुनाव आपने चूंकि किताबों में ठीक रखना था इसलिए आपने उसमें देही और शहरी की बात की है। बेसिकली वो सिंधी और मुहाजिर है, बेसिकली वो सिंधी और मुहाजिर। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको एक्सप्लिसिटली ये वाली बात कर दूं, क्योंकि आप सिंधी और मुहाजिर लिख नहीं सकते तो आपने उस ज़माने में अपने अल्फाज का चुनाव ये लिखा कि 60% देही होगा, 40% शहरी होगा। आपने 5 लाख से ज़ायद नौकरियां दी हैं, मुझे उस 5 लाख नौकरियों में 40% मौजूदों की नौकरी बता दें। 4% भी नहीं है। गज़ब खुदा का, आप जो एक ही घर में, एक ही ख़ानदान में रहने वाले लोग, 3 लोग जो है वो देही कोटे पे अपॉइंट हैं और 2 लोग जो बाकी बच गए वो जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी कोटे पे अपॉइंट हुए हैं। और आप कहते हैं बात ना करें, फिर हमें ये सियासत, हमें लोगों के नुमाइंदा बनने की फिर हमें हक नहीं है, हमारे पास। तो ये सारी बातें होनी है, अब ये नहीं चलेगा। और ये एमक्यूएम बिल्कुल आपको वो एमक्यूएम नहीं है कि हम खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने अपनी एफआईआर कटवा ली और करना धरना कुछ नहीं। हम बिल्कुल सिस्टम जिस तरह से हमने अपने 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 सेंसस में खोए हुए नंबर हासिल किए हैं, जिस तरह से हम अपनी बात के साथ हम अपनी चीज़ों को हुकूक हासिल करते चले जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमारी बात जो है वो बहुत अच्छी तरीके से माननी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में काफ़ी तफसील से एक वाइट पेपर है जो खालिद अंकुर सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई और एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज आपके सामने रखा है, जो 16 सालों की कारकर्दगी हो सकती है 2008 से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के वडेरों जागीरदारों की जो हुक्मरानी है, जो बदतरीन हुक्मरानी है, बदउनवान तरीन हुक्मरानी, उसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक ट्रेलर आपके सामने रखा है। ये पूरा एक करतास अबीज़ वाइट पेपर है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके सामने लाएंगे। और इसमें जिस तरह जो मेरे भाइयों ने गुफ्तगू की, सारे शोबों का अहाता किया, जहाँ जहाँ सिंध के शहरी, चाहे वो दही इलाके के हों, शहरी इलाके के, शहरी इलाकों का तो रोना हम रोते हैं क्योंकि यहाँ से हम इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन तुमने दही इलाकों के अवाम को भी जिस तरह अपना ग़ुलाम बना के रखा है, उसकी भी एक तवील दास्तान है, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन एक मसला जो अभी उजागर नहीं हुआ वो ज़मीनों पर कब्ज़े का है।
چاہے وہ صنعت کاروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ تاجروں کی زمینیں ہوں، چاہے وہ ہمارے تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بلڈرز اور ڈیولپرز کی زمینیں، ان پر بھی جس تیزی کے ساتھ یہ 15-16 سالوں میں قبضہ ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی کہیں نہیں ملتا، پورے ملک میں ایسا نہیں ہوا جیسا کہ سندھ میں ہوا ہے۔ تو آپ کم از کم یہی اعلان کرتے جب تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز، ڈیولپرز کو بلایا تھا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کی زمینوں پہ کہاں قبضہ ہوا ہے، اسی وقت کسی کو بٹھاتے، اسی وقت ساری شکایتیں وصول کرتے اور 2 دن میں وہ قبضہ خالی کرا کے بتاتے، تو ہمیں لگتا کہ آپ نے ان کی تاجروں، صنعت کاروں، بلڈرز کی ہمدردی میں انہیں بلایا، اور کراچی کی طرف شاید آپ اب توجہ دینا چاہتے ہیں اور تاجروں کو ایک کردار دینا چاہتے ہیں سندھ کی تعمیر و ترقی میں، اور کراچی کا جو پاکستان کی معیشت میں کردار ہے اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ کو دھمکی دینی تھی، ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی۔ ارے اگر ایسا ہے تو انہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کا جو معیشت میں کردار ہے وہ پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی اور استحکام سے وہ جڑا ہوا ہے۔ اگر مجھے بتائیے کہ آپ تاجروں کو تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ چغلی آپ نے کیوں کی وہاں پر جا کر، تو آپ ان سے بھی تو پھر کہیں نا کہ انہوں نے یہاں آ کر تاجروں کو کیوں بلایا۔ ارے اتنی ہمت بھی پھر کرو، ان سے بھی سوال کرو کہ بھئی ہمارا معاملہ ہے، ہمارے تاجر ہیں، ہمارے صوبے کا معاملہ ہے۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ اگر سندھ کی بدترین حکمرانی کے ذریعے ملک کی بقا اور سلامتی کو داؤ پر لگائیں گے تو پھر پاکستان کے آئینی ریاستی ادارے، حکومتی ادارے آپ سے بھی باز پرس کریں گے، اور پھر وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہم سے پوچھتا نہیں، فیصلے کرتا ہے، ابھی تم نے کون سا شہری سندھ میں اپنی اپوزیشن کو کوئی ایک پالیسی میں کہیں پر انہیں جو ہے وہ کوئی کردار دیا یا ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا؟ تم نے کون سا کر کے دیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جو ہمارا حشر کیا، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، آج اگر تھوڑا بہت تم بھی نظر انداز ہو گئے، تو ہم نے 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں جو یہ صوبوں کو اضافی وسائل ملے اس میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ جو بڑے ڈیمز کی تعمیرات ہے اس میں ہم سندھ کے قوم پرستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم سندھ کی یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن تم نے کبھی کوٹا سسٹم کے خلاف بات نہیں کی، کبھی تم نے جعلی ڈومیسائل جو بن رہے ان کو روکنے کی بات نہیں کی۔ تو تم نے کون سا سندھ کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے حقوق غصب ہوئے، ان کی بحالی کا تم نے کوئی یہاں پر بات کی؟ اس کے بعد مرکز سے تمہیں 1800 ارب کے وسائل اس سال ملے، 30,000 ارب کے وسائل ہیں جو 15-16 سال، 22,000 نہیں 30,000 ارب، اس میں سے کراچی، حیدرآباد، سکھر کو تم نے کیا دیا؟ اس کا حساب بھی تو دو نا۔ اگر تاجروں سے بات کر رہے ہو، صنعت کاروں سے بات کر رہے ہو، بلڈرز اور ڈیولپر سے بات کرو، ان کو یہ بھی تو اپنا ذائچہ بھی تو دو۔ پھر K4 یار 15-16 سال میں کراچی واٹر بورڈ کو کراچی واٹر سیوریج کمپنی بنا دیا، تو کون سا اس میں سرخاب کے پر لگ گئے؟ K4 کو دن کی روشنی دیکھنا کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ کیوں اس کے وہ اخراجات تو کیے گئے جس سے تمہیں فائدہ ہو، لیکن کراچی کے عوام کو پانی نہیں ملا۔ ہم نے کوشش کر کے یہ منصوبہ واپڈا کو دیا، تو آج 50% مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ جون یا دسمبر 2026 26 کروڑ گیلن اضافی پانی انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کو MQM پاکستان کی کوششوں سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ صنعت کاروں کو خوشخبری دینی چاہیے تھی، یہ تاجروں کو خوشخبری دینی چاہیے تھی، یہ بلڈرز اور جو ڈیولپرز تھے ان کو یہ خوشخبری دینی چاہیے تھی کہ IPPs کو انگیج MQM نے کرایا، تو اس کے بلوں میں اگر 10 روپے کی کمی ہوگی فی یونٹ تو یہ MQM نے کام کیا، یہ آپ کو خوشخبری انہیں دینی چاہیے تھی، یہ انہیں آپ کو بتانا چاہیے تھا، نہ کہ چغلی نہ کرو۔ ارے بھائی کوئی آ کے ان سے پوچھے گا، انہوں نے مسائل بتائے، انہوں نے چغلی نہیں کی، لیکن ظاہر ہے ذمہ داری تمہاری تھی، تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے اگر یہ کرو گے۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں مسائل نئے نہیں ہیں کراچی کے، تو یار کراچی کے جتنے مسائل پرانے ہیں تم بھی اتنے پرانے ہو، تم نے انہیں حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اب وقت یہ کہ تم اپنا آڈٹ دو، تم اپنا گوشوارہ دو، تم اپنا حساب کتاب دو۔ کراچی کے عوام نہیں، پورے سندھ کے عوام ایک ایسی تحریک چلا کر تمہارا ناطقہ بند کریں گے۔ ایسا وقت آ رہا ہے، اس کو چغلی نہ کہو، اسے آئینہ کہو، آئینہ دکھا رہے ہو تمہیں، آئینے کو دیکھو۔
اور ڈرو اپنے عمل سے جو تم نے کیا. میڈیکل کالجز MD کیٹ کے امتحان کبھی کوئی لے رہا ہے کبھی کوئی لے رہا ہے. وہی ہے کہ ہمارے جو کراچی کے سندھ کے شہری علاقوں کے بچے انہیں پیچھے. بھائی اگر ہمارے بورڈ الگ ہیں تو ہماری ان میڈیکل کالجز انجینئرنگ یونیورسٹیز یا جو اور پروفیشنل کالجز ہیں ان میں پھر ہمارا کوٹا یار ویسے ہی الگ کر دو. ہمیں کمپیٹ کرا رہے ہو لاڑکانہ نواب شاہ کے بورڈ سے جہاں کا رزلٹ 90%، ہمارا رزلٹ 30%. پھر ہم کیسے کمپیٹ کریں گے اگر ہمارے بورڈ کے معیار اور تمہارے بورڈ کے معیار. ہمیں اپنے سندھی بھائیوں بیٹے بیٹیوں طالب علموں سے کوئی پرخواہش نہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن انہیں جو بے ساخی کی جو یہ جو اضافی نمبروں کی زبردستی کے اضافی رزلٹ کی بے ساخی دی جا رہی ہے، اس سے سندھ کی جو ایک توازن ہے وہ خراب ہو رہا ہے. یہاں کی معاشرت میں ایک عجیب تفریق پیدا ہو رہی، اس کو ختم کرو. میڈیکل کالجز میں انصاف کرو. K4 کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر کراچی کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، مافیاز کے نام میں دے سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگلی پریس کانفرنس میں اس کا بھی کتھا چٹا جو ہے وہ نکالیں گے اور دیں گے. ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ بھائی نے جس طرح کہا کہ MQM کا جو آئینی ترمیمی بل ہے اسے 27ویں آئینی ترمیمی بل کے طور پہ رکھ کے فوری پاس کرائیں. اس سے پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. بلوچستان KP کے پنجاب کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس پر راضی، یہاں تک کہ اپوزیشن کی جماعت PTI بھی MQM پاکستان کے اس بل کی حامی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے. 2/3 سے ہی منظور ہو سکتا ہے اگر آج اس پر ووٹنگ کرایا جائے. اسے جتنی جلدی لائیں گے پاکستان کے بہت سارے بنیادی مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، یہ آج اس وجہ سے ہم نے اس توقع کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں کی ہے کہ اس سے کوئی شرمندہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی. ماشاءاللہ ان کو آپ شرمندہ کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی مسئلے کا حل دے گی، کیونکہ مسئلہ پیدا ہی ان کا کیا ہوا ہے. دراصل مسئلہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے دور میں اگر کوئی صنعت، پہلے تو انہوں نے کرپشن کو صنعت کا درجہ دیا، اب سب سے منافع بخش کوئی صنعت ہے تو یہ کرپشن کی ہے، جہاں سے آپ سرمایہ لگائیں آپ کو سب سے زیادہ منافع ہوتا ہے. معاملہ یہ ہے، یہ دراصل ہماری گفتگو وفاق سے ہے، مملکت سے ہے، ریاست سے ہے. اگر آپ کو 15-20 سال سے یہی تماشا دیکھنا ہے اور تماشائی بنے رہنا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارے پاس دوسرا کون سا حل ہے. ہم روڈوں پہ نہیں آنا چاہتے، ہم احتجاج کے وہ تمام طریقے استعمال کر رہے ہیں. ابھی بہت سارے نہیں کیے ہیں جو کہ آئین و قانون ہمیں دیتا ہے، لیکن آپ کے پاس بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وزیر اعظم پاکستان بتا دیں کہ ان کو اگر ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو کوئی جواز بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں. کوئی جواز ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں. ہمیں بھی جواب دینا ہے اپنے لوگوں کو کہ وفاق میں ساتھ دے کر ہم نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم میں کم سے کم آپ کی طرف سے کوئی آواز سنائی تو دے. آپ 18ویں ترمیم کی مجبوریوں میں جکڑے ہوں گے، اپنی زبان تو کھولیں، کوئی فیصلہ تو کریں. اور یہی بات ریاست سے کی جائے، اس سے ہماری توقع ہے. یہ عدلیہ سے تو ہم مانگتے رہیں، جاتے رہیں، آپ کے پاس ہمارے ہزاروں ہزار مقدمے سسک رہے ہیں. آپ نے جعلی ڈومیسائل پر فیصلہ کرتے کرتے آپ رک گئے ہیں، اور جو آپ نے فیصلہ کیا تھا نوکریوں پر جعلی طریقے سے، جعلی ڈومیسائل سے، جعلی مارک شیٹوں سے، جس جعلی میرٹ کے ذریعے داخلہ وہ جو نوکریاں دی جا رہی تھیں، ہم نے عدالتوں سے اس کو رکوایا تھا. لیکن جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے جس میں کہ مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نمائندگی ہے، سندھ کے شہری علاقوں سے اکا دکا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیگل فرمز ہیں ان کے وہ ملازمین ہیں. اس سے یہ بکتا ہوا انصاف پوری قوم کو ایک بہت بڑے بحران سے دوچار کر دے گا. آپ نے نہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے، آپ نے پہلے ہی میڈیکل کالجز، انجینئرنگ کالجز، پروفیشنل کالجز اور اب جامعات مر کراچی کے لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے تھے. اب ہر حالت میں آپ آخری جنگ پہ آمادہ نظر آتے ہیں. ہمیں بھی بتائے ریاست، ہمیں بتائے مملکت، ہمیں بتائے وفاق کہ ہمارے پاس اور دوسرا کیا راستہ ہے. ہم ایوانوں میں آواز بلند کر چکے ہیں، ہم عدالتوں میں جا چکے ہیں، ہم احتجاج کر چکے ہیں،
ہم آج آپ میڈیا کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں, ہمیں حل دیجئے تاکہ ہم سندھ کے شہری علاقوں کو بتا سکیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں, ہم ایک وطن میں رہتے ہیں جہاں پہ انصاف و قانون کی کوئی نہ کوئی گنجائش بچی ہوئی ہے. اگر جو گنجائش ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. فاروق بھائی نے بتایا تھا پانی آئے گا دسمبر 2026, سڑکیں بنا رہے ہیں انشاءاللہ. کام ان کا لیکن ہم بنائیں گے. جی آپ نے اچھی بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچ میں عوام نے ووٹ دیے ہو یا نہ دیے ہوں, آپ کے نمائندے کوئی اور تھے جن کا وزیر اعظم تھا وہاں پہ, تو سارے مسئلے حل ہو گئے کیا؟ آج ان کے ہوتے ہوئے بھی, آج کچھ نہ کرتے ہوئے بھی آپ کا سینسس کس نے کروایا جناب؟ سینسس میں تو آپ کی آبادی کو 1,60,000 سے 1,60,00,000 سے 1,40,00,000 کر دیا گیا تھا. تو یہ کس نے کرایا ہے؟ باقی یہ آدھے ہوئے ہیں. کراچی کی آبادی 3-3.5 کروڑ کے درمیان ہے. 2 کروڑ کی فیگر یہی جو لوگ بیٹھے ہیں نا, انہوں نے لڑا ہے, کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں لڑا ہے. جن کو ووٹ پڑے نہ پڑے ان کی سیٹیں ہوتی ہیں. اور یہ اگر سینسس 5 سال پہلے ہو گئے ہیں نا تو پورے خطے میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے. آپ کے لیے لڑتے رہے ہیں, کچھ لے سکے ہیں, کچھ نہیں لے سکے. جو کچھ لیا ہے وہ ایم کیو ایم نے اپنے ادوار میں لیا. جو کچھ بنا ہے ہمارے ادوار میں بنا ہے. آپ کئی بار ہم نے نہیں لیا ہے. 2000 میں ہم نے موقع دیا نا پاکستان یا جماعت اسلامی کو, ثابت کر دیتے, ہمیں ریپلیس کر دیتے. ہم نے کئی بار موقع دیا ہے کہ آپ ہمیں ریپلیس کریں. 1993 میں ایم کیو ایم کا ایک ایم این اے نہیں تھا, کر دیتے نا ہمیں ریپلیس. جو بھی شہر میں ہے, جتنا بھی ہے, جب بھی بات کر رہے ہیں آپ کے حق لیے ہیں, لیکن اس سے زیادہ گوالے کا حقدار اس شہر ہے, اس لیے بات کر رہے ہیں. ورنہ آپ ابھی تو کوئی وزیر ٹرانسپورٹ گرین لین پہ اپنا لیے لے رہے ہیں. کس نے بنایا ہے؟ جب ہم اپوزیشن میں تھے, جب ہمیں ہروا دیا گیا تھا ووٹ کے باوجود, تو یہ ہم جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم سے ہم نے یہ کروایا تھا. یہ جو 8-6 لائنیں بن رہی ہیں نا, یہ ایم کیو ایم 2006-07 میں ایم کیو ایم کے ناظم کے دور میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے قرضے سے شروع ہوئی تھی. کیوں نہیں بن سکی؟ آپ کو تو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے کہ 28 سال کا فاروق ستار پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ لے آیا تھا, کیوں نہیں لگا؟ یا ایم کیو ایم کی نالاکی ہے یا حکومتوں کی جبر ہے؟ بی آ گئی تھی. کراچی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے. مصطفیٰ کمال یہ میٹرو بس جب پنجاب نے اس کا نام نہیں سنا تھا, منظور کروا لیا تھا. میڈیا کو پوچھنا چاہیے کہ آج تک کراچی میں کیوں نہیں بنی ہے؟ کیونکہ قائم علی شاہ صاحب آ گئے تھے. آپ سوال ہم سے نہیں, یہ آج K4 ہو, K3 ہو, K2 ہو, کس کے وقت میں لگا ہے؟ ہمارے علاوہ لگایا ہے کسی نے؟ کوئی ایک چیز بتا دیجئے. ہمارے لگائے ہوئے منصوبے بار بار تباہ ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس 15 سال میں 4 دفعہ ٹی وی میں اشتہار دے کے اپنے ٹرانسپورٹ دکھا چکی. کہاں گئی وہ بسیں؟ کسی نے پوچھا جو آپ ہمارے ٹیکس سے کراچی میں بسیں لائے تھی وہ کہاں گئیں؟ کدھر چلی گئیں؟ ہر بار ایک لہر نکلتی ہے. کراچی میں, سندھ کے شہری علاقوں میں, سندھ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کی وجہ کرپشن ہے. کرپشن کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی شکل دکھائی جاتی ہے. اور یہ گھوسٹ بسیں بھی ہیں جو ماشاءاللہ اسی 15 سال کے دور میں یہاں کی صوبائی حکومت نے یہ متعارف بھی کرایا ہے. بہت بہت شکریہ. جعلی اکاؤنٹس کا زرداری صاحب نے فریال دی تھی. وزیر نام بھی لے دیں, نام ٹھیک ہے. نام بیچارہ وہ بھی نام نہیں لے رہا. جو کوئی بھی ہو جی.
ٹھیک ہے آپ جی ہم تو مجبور وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی مجبوری ہے کہ پاکستان سے شکایت بھی ہے اور شکایت بھی پاکستان سے کرنی ہے. قاضی قاضی نہیں مملکت سے بھی کر رہے ہیں وفاق سے بھی کر رہے ہیں پاکستان کے ضمیر سے